الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر عليها ولده أدخله الله بها الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله أن أقول عليه قولا ما قاله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے جیسے والدین کے حقوق بتائے تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ان کو اولاد کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے کہ کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا تو یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم سے دور ہو گیا، جنت میں چلا گیا تو یہ کامیاب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے، حدیث ہے اس پر. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بیج تو نہیں ڈالتے زمین میں اور پھر فصل کے منتظر ہوتے ہیں کہ فصل آ جائے. درخت نہیں لگاتے اور پھل کے منتظر ہوتے ہیں. اولاد کا حق نہیں ادا کرتے تو پھر اولاد اس کے نتیجے میں والدین کا بھی حق ادا نہیں کرتا. شریعت نے حقوق بتائے ہیں. سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہے والدین پر، جب وہ اس دنیا میں آ جائے اس کے کان میں اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. یہ اتنا بڑا اور اہم عمل ہے، ہم تو ایک وہ سمجھتے ہیں. اتنا بڑا اور اہم عمل ہے کہ آنے والا جو آیا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی ایمان والے کے گھر میں آیا ہوں. پہلی صدا جو اس کے کان میں جاتی ہے اللہ اکبر کی صدا ہے کہ یہ لوگ جس بستی میں، جس جگہ میں آیا ہوں، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. یہ صدا، مبارک صدا اس کے کان میں جاتی ہے اور پھر اقامت ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل، حضرت ابو رافع کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور اذان دی. آپ نے خود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان مبارک دی۔ اس روایت میں تو صرف اذان کا تذکرہ ہے، لیکن روایت مسئلہ یہ ہے کہ اذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے، دوسری جگہوں پر حدیث میں آپ نے فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان، اس سے اس عمل کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اچھا یہ حق میں بچے بچے کا لفظ بول رہا ہوں، اس سے کہیں یہ نہ سمجھے یہ بچہ اور بچی دونوں کا ہے، صرف بچے کے لیے نہیں ہے کہ بچے کے کان میں اذان دے، میں چونکہ بچے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کو یہ نہ سمجھے، یہ بچی کا بھی یہ حق ہے اس کے کان میں اذان کی آواز، صدا، توحید کی صدا، حاضی دعوت تامہ، یہ مکمل صدا ہے، اور یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو جو بچوں پر اثر انداز ہونے والے جن ہے، جس کو ام سبیان کہتے ہیں، اس سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچوں کو لاتے تھے، نومولود بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے، وَيُحَنِّكَهُمْ، اور ان کی تحنیک کراتے تھے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اللہ والے سے، کسی بھی بزرگ ہستی سے آدمی اپنے اس کا جو لعاب ہے، کوئی میٹھی چیز پر اس کو چکھ کر بچے کے تالو کے ساتھ مل لے، اس کو تحنیک کہتے ہیں، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو، اس کو تحنیک کہتے ہیں، اور یہ سنت عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود لیتے، دعا فرماتے، تحنیک کرتے۔ یہ تحنیک سنت عمل ہے، اور جو ہم اس کو ہمارے معاشرے میں وہ زندہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد جیسی عظیم نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئی تو قباء میں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس وقت قباء اور مدینہ دو الگ الگ جگہ شمار ہوتے تھے، اس کے لیے الگ وہ ہوتے تھے، اب تو سارا ایک ہی۔ تو یہ قباء میں ان کا پڑاؤ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی پیدائش ہوئی۔ اول مولود ولد فی الاسلام، یہ مہاجرین کا، جب مدینہ طیبہ آنے والے مہاجرین تھے، ان میں یہ پہلا بچہ تھا۔ تو حضرت اسماء حضرت عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھایا، ان کے لیے برکت کی دعا کی، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور کھجور کو چبا کے اس کے تالو سے لگوایا۔ یہ کام سارے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے۔ مسلمان بہت خوش تھے، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ ان کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے جادو کیا ہے اور بچہ نہیں ہوتا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے تو ان کا وہ جو ایک غلط بات انہوں نے پھیلائی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو بعد میں بہت بڑے آدمی بنے اور اس کے بارے میں مشہور ہے اس کی عبادت، اس کی شجاعت اور اس کی فصاحت و بلاغت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بہت مشہور ہے۔ عبادت تو ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ایک ایسی عبادت کی ہے جو آدم کی اولاد میں سے کسی نے نہیں کی ہے۔
آدم کی اولاد میں سے کسی نے وہ عبادت نہیں کی. وہ ایسا ہوا تھا کہ بیت اللہ میں پانی آ گیا تھا اور وہ پورا مطاف اور پورے اس زمانے کے اعتبار سے پورا پانی سے بھر گیا تھا, کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو یہ بہت زبردست تیراک تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. تو اس نے تیراکی میں تیر کر طواف کیا, تیرتے ہوئے تیراکی میں اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ ابنائے آدم میں سے اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہے کہ تیر کر پانی میں تیرتے ہوئے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. عبادت عابد ایسے, اور شجاع بہادر تو خیر سے ہیں. فصیح اور بلیغ ایسے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. ایک مجلس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے وہ بھی بہت بڑے خطیب تھے اور فصحائے عرب میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت مدبر اور بہت سمجھدار. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ 3 شعروں میں پورے عربی ادب کا خلاصہ بیان کرو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن میں ایک شعر پر 1,00,000 درہم انعام لوں گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ رہ گیا کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جو آپ نے جو شعر پڑھا ہے یہ پورے عربی ادب کا خلاصہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ کون فیصلہ کرے گا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے, فیصلہ بھی آپ پر ہے. اگر آپ کے دل نے یہ کہہ دیا کہ یہ پورے عربی ادب کا خلاصہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں صحیح. فیصلہ آپ کریں گے, آپ پر فیصلہ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لے آؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے شعر یہ پڑھا, وَذُقْتُ مِرَارَةَ الْأَشْيَاءِ تُرَّةً فَمَا شَيْءٌ أَمَرُّ مِنَ السُّؤَالِ. کہ میں نے عربی شاعر کا ہے وہ کہ میں نے بہت ساری چیزوں کا ذائقہ چکھا ہے, میں نے بہت ساری چیزوں کا ذائقہ چکھا ہے, لیکن سب سے کڑوا ذائقہ جو ہے وہ سوال کا ہے. کسی سے مانگنے کا, بندے سے مانگنے کا جو سوال کا جو ذائقہ ہے وہ سب سے کڑوا ہے. فما شیء امر من السؤال, سوال سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں ہے, کڑوا نہیں ہے ذائقہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے. اور دوسرا تو انہوں نے فرمایا کہ بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ار غیر خطال وقالی. میں نے لوگوں کو بہت آزمایا تو اکثریت لوگ جو ہے وہ ان کی بات ہوتی ہیں اور وہ عمل نہیں ہوتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے, اور لے آؤ. تیسرا تو انہوں نے فرمایا کہ ولم ارى غیر فی الخطوب الناس وقعا وقیدا من معادات الرجال. فلم ارى غیر فی الخطوب وقعا وقیدا من معادات الرجال, کہ میں نے دنیا حوادث زمانہ میں سب سے زیادہ سخت موقع انسان پر زندگی میں وہ ہے جو اس کے اپنے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ انسان کی زندگی کا بہت سخت موقع ہوتا ہے. تو امام ابشعی نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ان کے آنسو نکل گئے. ایسے واقعات انسان کی زندگی پہ ایسا ہو کہ جس پر بھروسہ ہے, جس پر تعلق ہے, قریب ہے, رشتہ دار ہے, بھائی ہے, وہ ساتھ چھوڑ دے. اور یہی خود حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے, اور اس کو یہ انعام دیا. فصاحت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فصاحت دی تھی اور شجاعت, جب
کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، اور انہوں نے حصار بنائے تھے ارد گرد، تو سارے حصار ٹوٹ گئے، آخری حصار ان کا رہ گیا تھا، اس پر یہ اکیلے تھے۔ اس وقت انہوں نے کچھ اشعار کہے کہ خزینی و جرینی زبا و ابشری بلحم امرئ لم یشہد الیوم ناصر، کہ اس نے بجو کو خطاب کیا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تم جو ہے وہ اس آدمی کی لاش کو اور اس کے گوشت کو نوچ لو اور لاش کو چین لو، نوچ لو، خزینی و جرینی، مجھے پکڑ لو اور کھینچ کر لے جاؤ، بلحم امرئ لم یشہد الیوم ناصر، اس آدمی کے گوشت کو، اس کی لاش کو نوچو جس کا کوئی اور مددگار نہیں ہے، جو صرف اکیلا ہے میدان میں، اور بھی بہت سارے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحنیک کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحنیک کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ میں ایسے غیر معمولی صفات پیدا کی تھی جو کسی انسان کے۔ تو یہ حق ہے اولاد کا، اور یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی تحنیک کرائی جائے، اور پھر اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول نحل ینحلہ العبد ولدہ، کہ پہلا وہ تحفہ جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے، پہلا تحفہ جب انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اس کا نام ہے، فَلْيُحْسِنْ اسمہ، تو وہ اپنی اولاد کا خوبصورت نام رکھے، خوبصورت نام رکھے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماء، کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ تمہارے ناموں پر اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، تو تم خوبصورت نام رکھا کرو، خوبصورت نام رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس باب میں ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو پسندیدہ نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبد کی اضافت اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ ہو، اللہ کی جتنی صفاتی نام ہے عبد کی اضافت کے ساتھ ہو، یہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہے عبد کی اضافت۔ اور پھر دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کے نام، انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں روایت ہے، سمو باسماء الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا ابراہیم نام رکھا، تو انبیاء علیہ السلام کے نام، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نام اچھے معنی والا نام جس کا خوبصورت معنی ہو، صحیح معنی ہو، ایسے نام، اس لیے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند ہے، لیکن یہ کسی نبی کا نام نہیں ہے، کسی نبی کا نام۔ کوئی بھی خوبصورت معنی والا نام اولاد کا انتخاب کرنا یہ والدین کا حق، والدین پر حق ہے اولاد کا کہ اس کا خوبصورت نام تجویز کرے، اس نام میں شرکیہ نام نہ ہو، مجہول المعنی نام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام بھی پسند نہیں ہے جس میں غرور اور تکبر والی بات ہوتی ہو، جس میں اپنی کوئی بڑائی، اپنی کوئی پاکیزگی، اپنی کوئی وہ والی بات، تکبر والی بات ہو، اس نام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایسے ناموں کو تبدیل فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور عقیقہ اس کا حق ہے والد پر۔ حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا کبشن کبشن۔ صحیح روایت یہی ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک ایک مینڈے کی قربانی عقیقہ کیا ہے۔ اور عام یہ ہے کہ اگر وسعت ہے تو بیٹے کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1، یہ عام سنت ہے، لیکن یہ فرض واجب ضروری نہیں ہے، یہ استحباب کے درجے میں ہے۔ اگر آپ کی مالی وسعت 1 جانور کی ہے تو 1 نہیں تو 2، ویسے بیٹے کے 2 ہے، بیٹی کا 1 ہے، اور نہیں ہے وسعت تو اس کے لیے آدمی مجبور ہو جائے اور قرض لے لے اور یہ کر لے، یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب عمل ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر اس میں یہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا تصور تھا، لیکن اس تصور میں کافی چیزیں شرکیت تھی، شریعت نے اس کو تبدیل کیا۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا جو خون تھا وہ بچے کے سر پر ملتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس قربانی کو، اس جانور کے ذبح کرنے کو تو برقرار رکھا، لیکن اس میں تبدیلی کی کہ نہیں، خون جو ہے بچے کے سر پہ نہیں ملا جائے، اور اسی طریقے سے بچے کے بال صاف کرنے کے بعد اس کے سر پر کوئی اور چیز جو مناسب ہے وہ مل لیں، خون ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ زعفران کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ اپنے علاقے اور اس کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ زعفران کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ سارے اعمال، یہ تسمیہ، یہ عقیقہ، یہ 7 دن تک ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ اگر 7 دن تک نہیں ہوئے تو آگے پھر یہ سنت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ اولاد کا حق ہے، ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے حدیث میں، جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولدت له ابنۃ، اگر کسی کے ہاں بچی ہو جائے اور وہ بچی کی تربیت کرتے ہوئے نہ اس کو اذیت دیں اور نہ اس کی توہین کرے، یعنی بچی کو اپنے اوپر بار نہ سمجھے، اس کے ساتھ رویہ ایسا نہ رکھے کہ وہ بچی یہ سمجھے کہ میں اس خاندان پر ایک بوجھ ہوں، ایک قسم کا، ولم یہنها، اور نہ اس کی ولم یؤثر علیہا ولدہ، نہ نارینہ اولاد کو اس پر ترجیح دے، کہ اولاد ہے، بچی ہے، بچی پر بچے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 2 بچیاں ہو جائے اور وہ اس کی تربیت کر لیں، اور یہی قید حدیث میں ہے کہ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اس کی توہین نہ کر لیں اور اس کو اذیت نہ دیں، اس لیے کہ اولاد کو بوجھ سمجھنا یہ ایک غلط عقیدے پر ہے کہ جی بچی ہے، اب یہ کمائے گی نہیں تو یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، حالانکہ رزق جو ہے وہ وفی السماء رزقکم، رزق تمہارا آسمانوں سے آتا ہے۔ یہ جاہلانہ تصور ہے، اور کہ بچی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تدرون ایکم اقرب نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ مفید اولاد کون سی۔ اور میں ایک تجربے کی اپنی بات آپ کو بتاؤں
کہ ہمارے پاس دارالفتہ میں جو سوالات آتے ہیں یا جو فون پر لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو جانے والوں کے لیے مردوں سے زیادہ خواتین کے پوچھنے کے مسائل آئے ہیں، بچیوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے یہ سوالات زیادہ آئے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم کیا عمل کریں، اس کے لیے ہم کیا ایصال ثواب کریں، کیا نماز پڑھے، صدقہ کر لیں اور یہ کر لیں۔ یہ سوالات ہمارے پاس خواتین کی طرف سے زیادہ آتے ہیں، اور جب ہم سوال پڑھتے ہیں، ہاں دوسروں کے دوسرے سوالات آتے ہیں کہ ہمارے جائیداد بھائی کے ساتھ جائیداد پر تنازع ہے، اور بھائی کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، وہ ان کی طرف سے زیادہ سوال آتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تدرون ایکم اقرب نفعا، آپ نہیں جانتے جس وقت آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہو، آپ اپنے لیے سبحان اللہ بھی کہیں تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو ظاہر ہے انقطع عملہ، اس کے اعمال اپنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کا عمل، اگر کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، کچھ کیا ہے، یعنی ایک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، دعا کرتی ہے، تو وہ پہنچتی ہے۔ تو اس میں عملاً جو ہمارا تجربہ ہے، وہ والد کی آخرت کو سوچتی ہیں، اور یہ والد کی دنیا پر لڑ رہے ہیں۔ اس مسکینہ کو تو پہلے پتہ نہیں حصہ مل جاتا ہے یا نہیں ملتا۔ قرآن نے فرمایا لا تدرون ایکم اقرب نفعا، آپ نہیں جانتے کون نفع مند ہے آپ کے لیے، کون سود مند ہے۔ آپ تو بیٹے کی پیدائش پر خوش ہو رہے ہیں، بیٹے پر خوش ہو رہے ہیں، اور نفع مند آپ کے لیے بیٹی ہے۔ تو اس لیے یہ خیال، یہ تصور، یہ غلط ہے۔ یہ دونوں اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دین ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ بیٹی اتنی ہی مبارک ہے جتنا بیٹا ہے، اتنی ہی مبارک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ مسلم شریف میں ہے روایت، بلکہ دو روایتیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں تھی، ایک خاتون مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، تو میرے پاس گھر میں 3 کھجور کے دانے تھے۔ میں نے وہ 3 دانے اس کو دے دیے۔ اس نے ایک دانہ ایک بچی کو دیا، اور دوسرا دانہ دوسری بچی کو دیا، اور تیسرا دانہ جو ہے وہ کھانے لگی تھی، خود بچیوں نے اس کی طرف دیکھا تو یہ سمجھ گئی کہ ان کی طلب ہے، اس کو 2 ٹکڑے کیا، اس تیسرے کھجور کے دانے کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور خود نہیں کھایا اور پھر چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مجھے بہت تعجب ہوا، یعنی ہم نے تو صرف سنا ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا مجھے بہت تعجب ہوا، بہت عجیب لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے، کہاں کہ اس نے ایسا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو اس عمل کی وجہ سے جہنم سے بچنے کا، جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس میں جنت جانے کا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اس عمل کی وجہ سے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے یہ سمجھنا، اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ اولاد کے درمیان میں برابری کرے، نفرت کے اور دشمنی کے بیچ تو ہم خود بو لیتے ہیں، اس بچے کو زیادہ دیا، بچے کو زیادہ دیا، بچی کو کم دے دیا، اس کر لیا۔ دنیا میں مسئلہ یہ ہے، زندگی میں مسئلہ یہ ہے
کہ بلکہ ایک روایت بھی ہے حدیث میں یہ ہے کہ تم اولاد میں برابری کرو، کسی ایک کو کم کسی ایک کو زیادہ مت دو، برابر رکھو سب کو۔ اگر تم نے فرق کرنا بھی ہے تو مونس اولاد جو زنان مونس اولاد ہے اس کو زیادہ دے دو۔ تم نے فرق کرنا بھی ہے، جو مونس اولاد ہے اس کو زیادہ دے دو، ورنہ تو برابر رکھو۔ اولاد میں برابری یہ ضروری ہے زندگی میں۔ اگر کوئی آدمی کوئی چیز ہبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی دینا چاہتا ہے، تو جتنا بیٹے کا حق ہے اتنا بیٹی کو دے دے، یا تو نہ دے، اور دینا ہے تو سب کو برابر دے دے، یہ حق ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ پر گواہ بناؤ۔ تو یہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو فلاں چیز ہبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی آپ کی اولاد ہے؟ اس بیٹے کے علاوہ اور اولاد بھی ہے آپ کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا آپ نے کیا ان سب کو اتنا ہبہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، سب کو تو نہیں کیا ہے، اس کو کر رہا ہوں، باقیوں کو نہیں کیا ہے، اس کو کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا، سب کو برابر ہی بن۔ تو اولاد میں والد برابری کرے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی ہے جو ضمناً ہے اور اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی اولاد کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، اس طرح کرے، اس طرح کرے، اس طرح اس طرح اس طرح کرے۔ تو اس معاملے میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ اپنی تقسیم کو حتمی کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اول تو یہ ہے کہ اولاد سے یہ کہہ دیا جائے کہ میری موت کے بعد جو چیزیں ہیں شریعت کے مطابق معاملہ تقسیم کرو، یہ سب سے بہتر ہے۔ وہ اگر شریعت کے مطابق نہیں کرے گی تو تو جانے والا گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو کہہ دیا ہے، لکھ دیا ہے، اپنے اولاد کو پابند کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم شریعت کے مطابق میری جائیداد تقسیم کرو۔ لیکن کچھ لوگ زیادہ محتاط ہوتے ہیں، تو اس میں اگر علماء کی مشورہ اور رائے شامل نہیں ہوتا ہے تو بہت پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے، بہت پیچیدہ۔ یہ مسائل چون کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک بات میں اس سلسلے میں عرض کر لیتا ہوں، بھائی دیکھیے، آپ کی معاشی مسئلہ ہو یا آئلی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے سب سے پہلے کسی عالم دین کے پاس جاؤ کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میں کیسے کروں۔ اپنے بھائی سے بھی پہلے، اپنے رشتہ دار سے بھی پہلے، کسی جج سے بھی پہلے، کسی وکیل سے بھی پہلے کسی عالم دین کے پاس جاؤ، بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میں کیسے کروں۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل علماء کے پاس نہیں آتے۔ یعنی میں کہہ دیتا ہوں، لوگ آئلی مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وہ بھی جا کر وکیل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بھائی بیوی کے لیے طلاق نامہ بنانا ہے۔ اچھا، وہ ظالم ایسے ہیں ایسے ہیں، پتہ نہیں، لفظ سخت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ انہوں نے وہ ٹیپ کر کے پہلے سے رکھا ہوا ہے، اور وہ بس ان کو کہہ دے دستخط کر لو، دستخط کر لیتے۔ اللہ کے بندے، اگر آپ یہی مسئلہ، یہی پریشانی
آپ جا کر کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ جاتے کہ میں نے یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی میں کیا کروں. بہت سارے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا غصہ ہو گیا، غصے میں آ کر گیا اور وکیل سے کہا کہ کاغذات بناؤ، اس نے کاغذات 3 طلاق لکھ دیے، اب اس نے دستخط کر لیے، اب رو رہے ہیں. اسی طرح سے جائیداد کے معاملات ہے، اسی طریقے سے آئینی کوئی بھی تنازعات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو چھوڑ کر اس طرف آ گیا تو میں بات کہہ دیتا ہوں. دیکھو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو ایمان والا سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے ہر ہر گلی میں، ہر ہر جگہ پر، فاصلے پر علماء موجود ہے، مساجد موجود ہے، اتنے بڑے بڑے دارالافتاءات موجود ہے آپ کے، ان کی جانشین موجود ہے. آپ اپنے فیصلے، اپنے معاملات ان کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ ایسے تو بہت کم معاملات ہے، ایسے بہت کم معاملات ہے جس میں ہمیں عدالت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جب آپ چلے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے وہاں سے کچھ نکلتا نہیں ہے. وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے اور خلا کا کیس ابھی ان کا چل رہا ہوتا ہے. پوتے کو جو ہے وہ، بیٹے کو جو ہے وہ ماں کے خلا کے کیس کے سمن آ رہے ہوتے ہیں. یہ واقعات، یہ میں لطیفہ نہیں سنا تھا، واقعی عدالت میں ہوئے کہ ان مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی اس کا خلے کیس ختم کرنے کے لیے ان کو پیسے چاہیے، تو وہ تو آپ کو پیش ہونا پڑے گا. آپ تو ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جبکہ وہ معاملہ آپ کا ایسا ہے کہ آپ دونوں فریق، آپ کا بھائی، آپ کا مخالف، وہ بھی تو مسلمان ہے، قرآن کو مانتا ہے. یہ قرآن ہمارا صرف نماز میں پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ تو ہمارے پوری زندگی کا حل ہے، اس میں موجود ہے، ہمارے تمام مسائل کا اس میں حل ہے، اور اس پورے قرآن کو جاننے والے موجود ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر غیر کے قانون کے پاس جائیں گے تو پھر وہاں نہ ہمارا مال محفوظ ہوگا، نہ ہماری عزت محفوظ ہوگی، نہ ہمارے اوقات محفوظ ہوں گے، نہ ہمیں اپنا حق ملے گا. سالوں بیت جاتے ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں، اور حالانکہ اگر وہ مخالف فریق جس سے آپ اس سے اتنی کہہ دیتے بھائی آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر آپ کو بھی ایمان ہے، مجھے بھی ایمان ہے، تو آؤ ہمارے درمیان میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے. یہ اتنا بڑا ملک ہے، کسی بھی اللہ کے کلام کو جاننے والے کے پاس چلے چلتے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر لیتا ہے. تنازعات آئے ہیں، جھگڑے آئے ہیں، صحابہ کرام کے آئے ہیں، اور عجیب عجیب جھگڑے آئے ہیں. جو جھگڑے ہمارے ہیں وہ سارے اس زمانے میں پیش آ چکے ہیں، آئے ہیں. یعنی زمین کا تنازع آیا ہے، زمین کا سودا ہوا اور ایک نے کہا کم بیچا ہے، دوسرے نے زیادہ بیچا ہے، یہ تنازع آیا ہے. پانی کا مسئلہ ہے، وہ تنازع آیا ہے. پانی نکالنے کا راستے کا مسئلہ ہے، گلی کا مسئلہ، یہ مسئلہ آیا ہے. زمین کے شبہ کا مسئلہ ہے، وہ مسائل آئے ہیں. نالے نالے صاف کرانے کے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ ہے، بہت عجیب فیصلہ ہے کہ یہ جو کھیتوں کو لگنے والا پانی ہے اس کے جو نالے کی صفائی ہے، ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی کی بہنے کی سمت سے اس کی صفائی شروع ہوگی، اور جس کی زمین جہاں تک ختم ہوگی وہ وہاں تک صفائی کرے گا بس، اور پھر اس سے وہ آگے آخر والا جو ہے جس کی زمین آخر میں ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں شریک ہوگا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ لکھا ہے باقاعدہ. اور جو گٹر نالے کی صفائی ہے اس کے طریقہ اس کا برعکس کیا ہے کہ جو شروع والا ہے، جس کا شروع میں گھر ہے،
وہ आखिर तक सफाई में शरीक कीमत देगा। सफाई हो जो होगा, जिसका आखिर में करे वो इतनी जगह की सफाई करे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, और उसकी वजह भी अजीब है। उमर की निगाह है, निगाह फारूक की है। वजह ये है कि जो खेती वाला है वो तो सिर्फ इतने नाले के इतने हिस्से से, नाली के इतने हिस्से से फायदा उठाता है, तो उतना हिस्सा साफ करना चाहिए। और जो गटर वाला है, जो गंदे पानी वाला है, उसका जो घर उधर है, वो तो इस पूरे नाले से फायदा उठाता है। वो जिसका घर नीचे है वो तो यहाँ इस नाले से फायदा नहीं उठा रहा। तो जिस हिस्से से वो फायदा नहीं उठाएगा उसको क्यों वो साफ करे। अदले फारूकी का जो वो है, अजीब इंसान। मेरे दोस्तों, में ये अर्ज कर रहा था, दरमियान में ज़िमन में ये बात आ गई, हमारे जहन में बिल्कुल नहीं थी लेकिन आ गई, तो कि हम अपने मामलात को उलमा के पास ले जाएं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। ये कुरान कहता है कि तेरे रब की कसम, ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने झगड़े आपके पास ना ले आए। आपके पास हल है, आपके पास नहीं आएंगे। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, ये तो हो गया। उसके बाद सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, और फिर अपने दिल में कोई सख्ती ना पाए आपने जो फैसला किया। व युसल्लिमू तस्लीमा, फिर दिलो जान से उस फैसले को तस्लीम कर। आज मुसलमान की अगर तबीयत के मुवाफिक होता है तो कहते हैं ठीक है, तबीयत के खिलाफ होता है तो कहते हैं गलत है। अगर मुस्लिम उम्मत इस पर आ जाए कि हमारे बहुत सारे मसाइल, और हुकूमती कवानीन के मुताबिक हुकूमत ने हमें इजाजत दी है, कवानीन, मुल्की कवानीन हमें इसकी इजाजत देते हैं कि आप अपने मसाइल मुसालहत के जरिए से हल कर सकते हैं। चंद फौजदारी मसाइल है जिसमें अदालत में जाना जरूरी है, जिसमें अदालत का बगैर तस्वीर नहीं हो सकता, वो बहुत मामूली है। 80% मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के बकौल 80% मसाइल ऐसे हैं जिनके हम खुद शरीयत के मुताबिक हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे नादानी, हम नादान है, या हमारा आना है, या हम ये चाहते हैं कि अपने मुसलमान भाई को मैं किस तरह से जलील कर लूं, या मुझे पता है कि मैं ना हक पर हूं लेकिन चूंकि मैंने उसको अजियत देना है इसलिए हम खींचते रहेंगे इस मामले को। पता है ये चीज मेरी नहीं है, मैंने देनी है, लेकिन चूंकि अदालत के जरिए से मैं ये कर सकता हूं, मैंने अब उसको अजियत देनी है। तो ये तो खैर एक जिमनी बात थी जो आ गई। वो ये कि हम अपने मामलात को, जो हमारे मसाइल है, सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार में ले जाए। और अगर मुसलमान इस पर आ जाता है, उम्मत मुस्लिमा इस पर आ जाती है, तो उनका माल और उनका वक़्त वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, और गैर के कानून के मुताबिक फैसलों से भी बच जाएंगे। ये जो हम अदालती मुकदमाबाजी है, इससे बच जाएंगे कि अगर हम कुरान की तरफ आ जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है, फला व रब्बिक मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये कुरान मौजूद है और मुसलमान किसी और कानून की तरफ जा रहा है। दोनों मुसलमान हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुसलमान, मुद्दई मुसलमान, मुद्दा अलैह मुसलमान, गवाह मुसलमान, जज मुसलमान, वकील मुसलमान, लेकिन उनके कानून उनके लिए मुसलमान वाला नहीं। उस जज को जो तनख्वाह मिल रही है वो मुसलमानों की उस माल से मिल रही है, लेकिन कानून नहीं। कानून इस तरह से है कि अगर मुवाफिक हो गया इत्तिफाकन तो मुवाफिक है, मुखालिफ हो गया तो फिर कुरान का कानून नहीं चलेगा, उनका अपना कानून चलेगा।
وہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے ذاتی مسائل تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، اور پھر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر تم اس کو دل و جان سے تسلیم کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في عالم الجنة جنة الخلد۔ اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، یا ارحم الراحمین ان کی مجاہدین کی مدد فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ دشمن کی جتنی تدبیریں ہیں، جتنی چالیں ہیں، اے اللہ جتنی طاقتیں ہیں، اے اللہ خود ان چالوں کو، ان تدبیروں کو، ان قوتوں کو اے اللہ خود ان کے خلاف استعمال فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مظلوم فلسطینیوں کو اے اللہ فتح مبین عطا فرما، یا ارحم الراحمین فتح مبین عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوت المتین، یا سبحان اللہ العرش العظیم۔ اے اللہ القدس کو اور پورے مکمل فلسطین کو اے اللہ آزاد فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان نافاق جسس سے اے اللہ، ان نافاق وجودوں سے اے اللہ اپنی پاک سرزمین کو پاک فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوت المتین، یا سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہے، جس خطے میں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، اے اللہ اس کی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما برحمت۔